جب میت کو عزیز و اقربا دفن کر دیتے ہیں، مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں، تو زمین یہ آواز دیتی ہے، مٹی یہ آواز دیتی ہے، اور یہ آواز مردہ سنتا بھی ہے۔ مٹی کہتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میرے اوپر ہنستا تھا، اب روتا کیوں ہے؟ اور تو میرے اوپر خوشیاں کیا کرتا تھا، اب غم کیوں کرتا ہے؟ تو میرے اوپر ہنستا تھا، اب تو میرے اوپر غم کیوں کر رہا ہے؟ اب غم میں کیوں پڑا ہے؟ تو میرے اوپر اکڑ اکڑ کے باتیں کیا کرتا تھا، بتا تو صحیح، اب تو خاموش کیوں پڑا ہے؟ اب تیری آکڑ کہاں گئی؟ تیرا زور کہاں گیا؟ تیری طاقت کہاں گئی؟ اب تو خاموش کیوں پڑا ہے؟ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اور جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس گھر کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مردے کو کہا جاتا ہے کہ اے بندے، اب تو اکیلا رہ گیا، اے بندے اب تو تنہا رہ گیا۔ ہائے تیرے دنیا کے ساتھی، تیرے دنیا کے عزیز و اقربا، دوست، رشتہ دار تجھے اندھیرے گڑھے میں ڈال کر، تجھے تنہا چھوڑ کر واپسی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہائے جن دوستوں کے لیے تو ہماری نافرمانی کرتا رہا، جن دوستوں کے لیے نماز کے قریب نہ گیا، قرآن کے نزدیک نہ گیا، جن بچوں کے لیے، جن اولاد کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، وہ دیکھ تجھے اندھیرے گڑھے میں ڈال کر جا رہے ہیں، تجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے بندے، آج تجھ پر ہم ایسا رحم کریں گے، ایسا رحم کریں گے کہ ایسا رحم تیرے اوپر تیرے ماں باپ نے بھی نہ کیا ہو۔ آج ہم تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے کہ ایسا رحم تیرے دوستوں نے بھی نہ کیا ہو، ایسا کرم تیری اولاد نے بھی نہ کیا ہو، تیرے عزیز و اقربا نے بھی نہ کیا ہو۔ آج ہم تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے۔ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ میاں آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، یہ کھلی ہیں، بند نہیں ہوئی۔ ان کھلی آنکھوں میں کچھ کر لو جوانو، ان کھلی آنکھوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج تو ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، آج تو ہمارے پاس وقت ہے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کا۔ فراڈ کر لو، 2 نمبر دھندا کر لو، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کما لو، کھا لو، مرنے کے بعد ان سب چیزوں کا تمہیں جواب دینا ہوگا، ان سب چیزوں کا تمہیں حساب دینا ہوگا، اللہ کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ بندے، وہ ایک بزرگ تھا، اللہ والا تھا، فقیر تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ وہ اپنے کندھے پہ چادر رکھ کے کہیں جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، اس فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا۔ اس فقیر نے کیا کیا؟ قبرستان کی طرف دوڑ لگا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے۔ میاں چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس فقیر اللہ والے نے کہا، بیٹے قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، آخر اس کا ٹھکانہ تو قبر ہی۔ بیٹا جب یہ اپنے ٹھکانے پہ آئے گا، جب یہ اپنی آخری منزل پہ آئے گا، جب یہ قبر پہ آئے گا تو میں اس سے اپنا حساب لے لوں۔ انسان کمزور پیدا ہوتا، کمزور پیدا ہوتا، مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی
तेरे नंगे वजूद को ढांप कर तुझे रुखसत किया था, तू गुरूर किस बात का करता है। एक औरत को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा, एक खातून को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाए, और ये औरत कौन होगी? ये बेनमाजी औरत होगी। इसको अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा। जब इसे अल्लाह के हुजूर हाजिर किया जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि तूने नमाज क्यों ना पढ़ी, तूने नमाज क्यों छोड़ दी, नमाज क्यों ना पढ़ी। वो औरत जवाब देगी, अर्ज करेगी, या अल्लाह मुझे अपने खामिद के, अपनी फैमिली के काम काज में फुर्सत नहीं मिलती थी, और खामिद के खौफ की वजह से ये फरीज़ा अदा नहीं हो सकता था। खामिद के खौफ की वजह से, खामिद के काम की वजह से मैं नमाज ना पढ़ सकी। ये वजह सुनकर मेरा अल्लाह हुक्म देगा कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया को हाजिर किया जाए। जब हजरत आसिया हाजिर होगी तो इस बेनमाजी औरत को कहा जाएगा कि अब तू बता कि तेरा खामिद ज्यादा जालिम था या आसिया का खामिद फिरौन ज्यादा जालिम था। हाय हाय, मई बता, तेरा खामिद ज्यादा जालिम था या आसिया का खामिद ज्यादा जालिम था। अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो आसिया एक जालिम शख्स की बीवी थी, एक जालिम बादशाह की बीवी थी, एक जालिम शख्स की बीवी थी, और कैसी इबादत गुजार थी, कैसी मुत्तकी परहेजगार थी, कैसी मेरी महबूबा थी। अगर किसी खामिद का जुल्म किसी को नमाज से रोकता तो सबसे पहले आसिया को रोकता, सबसे पहले आसिया नमाज छोड़ देती, सबसे पहले आसिया इबादत छोड़ देती। इसके बाद मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए बेनमाजी औरत, खामिद का तेरा उज़र गलत है, और खामिद का उज़र गलत है, तू खुद गाफिल थी, और गफलत की वजह से तूने नमाज ना पढ़ी, गफलत की वजह से तूने नमाज का दामन छोड़ दिया, गफलत की वजह से तूने कुरान का दामन छोड़ दिया, गफलत की वजह से तूने मेरी इबादत का दामन छोड़ दिया। उसके बाद मेरा अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों इस औरत को, इस बदबख्त और बदकिस्मत औरत को घसीटते हुए ले जाओ, जहन्नम में दाखिल कर दो। मेरी बहनों, मेरी माओ, अगर आखिरत की जिंदगी इज्जत से गुजारना चाहती हो, अगर आखिरत की जिंदगी एक मकाम से गुजारना चाहती हो, अगर आखिरत की ना खत्म होने वाली जिंदगी वकार से गुजारना चाहती हो, तो खुदारा नमाज का दामन कभी ना छोड़। बनी इसराइल की एक औरत हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज गुजार हुई, ए अल्लाह के नबी, मुझसे एक गुनाह हो गया था, बाद में मैंने तौबा भी कर ली है, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए और मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ ही लिया, ए खातून, तुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, कौन सी ऐसी गलती हुई है, कौन सी ऐसी खता हुई है जिसकी दुआ कराने तू इतने दूर से मेरे पास आई है। वो खातून कहने लगी, बनी इसराइल की औरत कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह ये हुआ था कि मैंने जिनाह किया था और मैं हामिला हो गई थी। हामिला हुई, मुझसे एक बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ तो मैं अपने इस गुनाह को छुपाने की खातिर, अपनी इस गलती को छुपाने की खातिर, अपनी इस खता को छुपाने की खातिर मैंने उस बच्चे को ज़िबा कर दिया, मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, और ज़िबा करके मैंने उसे मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। यही मुझसे गुनाह हुआ है। ऐ अल्लाह के नबी, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए और मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। हाय, अल्लाह के नबी ने जब सुना कि इस औरत ने जिनाह किया है जिसके सबब एक बच्चा पैदा हुआ, इस औरत ने अपने इस गुनाह को छुपाने की खातिर उस मासूम बच्चे को ज़िबा कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है जवानों। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनकर जाहो जलाल में आ गए। आपने फरमाया, बदबख्त औरत और गुनहगार औरत, यहाँ से निकल जा, यहाँ से दफे हो जा, तूने एक मासूम बच्चे की जान ले ली है, तो दफे हो जा, निकल जा यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो आसमान से आग उतरे और तेरी नहूसत के सबब हम सबको जला के राख कर दे। जब उस औरत ने देखा अल्लाह के नबी जाहो जलाल में आ गए हैं, तो वो औरत टूटे दिल के साथ
وہاں سے اٹھی گھر نکل گئی۔ جب یہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں سے نکلی تو ادھر سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، وہی لے کر آئے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے ایک توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ کر خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا تو نے بھی اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اس عورت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا آج تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ اور کیا اس عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جوانو، وہ نوجوان اس زانیہ عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ خدا را اس گناہ سے بچیں، نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، جوانو، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ وہ ایک سردار تھا، ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، اور جو غلام تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا، 5 وقت کا نماز۔ ایک دن یہ سردار اور یہ غلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اذان کی آواز آئی۔ غلام نے کہا، سردار جی آپ یہاں ٹھہریں، میں چاہتا ہوں نماز پڑھ کے آتا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ جلدی واپس آنا، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ یہ غلام گیا مسجد کے اندر، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، اس نے وضو کیا، اللہ اکبر، مسجد کے اندر گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس غلام نے کیا کیا؟ قرآن اٹھایا، پڑھنے لگ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا آج سے 1400 سال پہلے کا وہ جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، یا باری تعالیٰ، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مالک، میں تو تیری عبادت بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے، تو لائق ہی بندگی کے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا، یا علی، میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہ غلام مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن اٹھایا، پڑھنے لگا۔ اب باہر بیٹھا سردار اس کے انتظار میں تھا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، یہ غلام مسجد کے اندر ہی بیٹھا۔ جب وہ سردار باہر بیٹھا تھکا تو آہستہ آہستہ اٹھا، جاؤں پتہ کروں کہاں مر گیا ہے غلام۔ یہ سردار اٹھا، یہ آیا مسجد کی دہلیز پر، اس نے قدم رکھا، جہاں مسجد کے جوتے پڑے ہوئے ہوتے وہاں آ کے رک گیا، اندر نہ گیا، جوتوں والی جگہ پہ آ کے رک گیا، آوازیں دینے لگا، اور غلام کہاں مر گیا ہے؟ اور سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، تیری ابھی تک نماز ختم نہیں ہو، اور جلدی باہر آ، ہم نے آگے سفر کرنا، اور جلدی باہر نکل، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اور ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ جب اس سردار نے بار بار غلام کو آواز دی تو غلام نے اندر سے قرآن مجید بند کیا۔ غلام مسجد کے اندر بیٹھا، کہنے لگا، سردار جی میں کیا کروں کہ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔
میرا مالک مجھے باہر جانے بھی نہیں دیتا۔ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا، وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔